ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک کالج ہے جو کہ اسلامک ایجوکیشن کے نام سے ہے، اور نام تو اسلامک ایجوکیشن ہے، لیکن کام یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سکھایا کیا جا رہا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہو۔ اب سوال یہ بنتا ہے، دیگری میں اعتراض کرنا مقصود نہیں، اصلاح کرنا مقصود ہے کہ ہمارا معاشرہ کس ڈگر پہ چل پڑا ہے۔ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ نوجوان اپنے گھر سے تعلیم کے حصول کے لیے نکلا ہے، ان کے والدین نے ان کو کالج میں، یونیورسٹی میں اس لیے داخل کرایا تاکہ ہمارا بچہ پروفیسر بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے، ڈاکٹر بنے۔ لیکن وہاں پر ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وہاں پہ تو ان کو ڈانس سکھائی جا رہی ہے۔ اگر ڈانسر ان کو بننا تھا تو کسی ڈانس پارٹی میں اس کو بیچتے، وہاں پر آسانی کے ساتھ یہ ڈانس سیکھ جاتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر خاص کر کے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ آج کل جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پر ڈانس پارٹیاں، سنگنگ، یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ حالانکہ اس کے لیے دیگر جگہ موجود ہے جہاں پر ڈانس پارٹیاں ہوتی ہے۔ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعلیمی ادارے اس لیے ہے تاکہ وہاں جا کر جو اس قوم کے نوجوان ہیں، چاہے لڑکیاں ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں، وہ کچھ بنے، وہ اپنے فیلڈ میں مہارت حاصل کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ لوگ پروگرام منعقد کرتے تو اس طور پر منعقد کرتے کہ سائنس کے حوالے سے کوئی کمپٹیشن، مقابلہ منعقد کرواتے، اسی طریقے سے ڈاکٹری فیلڈ میں، یا اسی طریقے سے دیگر جو شعبہ جو کالج کے ساتھ، یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہے، تعلیمی ادارے کے حوالے سے، اس حوالے سے کمپٹیشن اگر یہ لوگ منعقد کرتے تو یقینی طور پر اس سے فائدہ ہوتا۔ یہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو فائدہ ہوتا۔ لیکن جب پروگرامات منعقد ہوتے ہیں تو وہاں پر ڈانس پارٹیاں ہوتی ہے اور اس میں مقابلہ کرایا جاتا ہے کہ جناب والا کون زیادہ اچھا ڈانس کرتا ہے، کس کی ڈانس اچھی ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے تعلیم جو اصل مقصد ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا جس مقصد کے لیے جو تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کالج، یونیورسٹی کے جو بڑے ہیں، اور پھر خاص کر کے جو سرکاری ادارے ہیں، وہاں کی جو بڑے ذمہ داران ہیں، افسران ہیں، ان سے ہماری التجا ہے، خدا کے واسطے آپ قوم کے نوجوان نسل پر ذرا رحم کیجیے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو تنخواہیں مل رہی ہے، جس مقصد کے لیے قوم کے جو والدین ہیں انہوں نے اپنے بچے آپ کے حوالے کیے ہیں، آپ اس میں ان کے اوپر محنت کیجیے، نہیں ہے کہ ایسی چیزوں میں ان کو لگائیے کہ جو ان کا مقصد نہ ہو۔ یہ جو ڈانس پارٹیاں ہیں یہ تو باہر دوسری جگہ پر بھی ہو سکتی ہے۔ جو تعلیمی ادارے ہیں جب تک یہ خالص تعلیم کے لیے مختص نہیں ہوں گے، جب تک یہ خالص اسلامی تعلیم جو تعلیمی ادارے ہیں، جب تک وہی تعلیم جس کے لیے اس کو مختص کیا گیا ہے وہی تعلیمات نہیں دیں گے تو یاد رکھیے ہمارے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے ملک کے اندر اگر آپ دینی مدارس کو اس کے مقابلے میں لائے جائے تو ہمارے جو دیگر ادارے ہیں، عصری ادارے ہیں، عصری علوم کے ادارے ہیں، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں سے ہمارے لوگ باہر کیوں جاتے ہیں؟ لوگ جو ہے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے بچے باہر جا کر وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پھر یا وہاں پر اپنے لیے جاب کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر وہ بڑے پوسٹ پر جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کے جو غریب بچہ ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہے، جو باہر جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے اگر تعلیم کے لیے اگر کوئی اپنے بچے کو بھیجتا ہے تو وہ کچھ بن نہیں پائے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے جو دینی مدارس ہے، میں تقابل اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اب جب جو ہمارے دینی مدارس ہے ان کا جو معیار ہے اپنی تعلیم میں، وہ ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں ہر جتنے بھی ادارے ہیں سب کو ملا کر جو دینی مدارس کے ادارے ہیں وہ سب سے بہتر جا رہے ہیں۔ کیونکہ باہر ملک سے پاکستان لوگ آ کر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو عرب ہے وہ بھی یہاں پر پاکستان آ کر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ امریکہ سے آتے ہیں، برطانیہ سے آتے ہیں، یو کے سے آتے ہیں، کینیڈا سے آتے ہیں، دیگر یورپی ممالک سے، افریقہ سے آتے ہیں، اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے اگر وہ کسی ملک کو چنتے ہیں تو وہ پاکستان کو چنتے ہیں، کیونکہ یہاں پر معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ جو
اسلامک حوالے سے ہے، دینی حوالے سے۔ لیکن دیگر جو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، عصری ادارے ہیں، یہاں سے لوگ باہر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر حالت یہ ہے جو کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھی کہ جو چیز ہے پڑھانے کی اس کے اوپر تو توجہ نہیں ہے، جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جو مقصد نہیں ہے، اس میں بچوں کو لگایا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر حالات یہ ہوتے ہیں کہ نہ یہاں سے کوئی قابل ڈاکٹر نکلتا ہے، نہ قابل کوئی پروفیسر نکل سکتا ہے، نہ کوئی انجینئر قابل، یعنی کہ ہمارا معاشرہ، یہ آنے والے جو نوجوان نسل ہے وہ بالکل بیکار ہو کر رہے گا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے آپ کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، جو خاص کر کے والدین ہیں ان بچوں کے، ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور بحیثیت معاشرہ ہم سب کو اس حوالے سے آواز اٹھانا چاہیے، تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو سکے، اور ان کا جو مستقبل ہے وہ خراب نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔